قسم کے لوگ جو ہیں وہ انعام یافتہ ہیں۔ ایک وہ بندے جو انبیاء کرام ہیں یعنی نبی ہیں، دوسرے صالحین ہیں اور شہداء ہیں اور صدیقین ہیں۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ امت محمدیہ کے اندر ہی نہیں بلکہ پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تھا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنا خدا ہونا ظاہر کیا اس وقت سے لے کر رہتی دنیا تک صرف اور صرف یہ چار ہی گروہ ہیں، پانچواں گروہ نہیں ہے۔ یہ چار قسم کے جو لوگ ہیں اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جب دنیا سے کفر کو ختم کیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا اور رستہ ان لوگوں کا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے پر نہ چلا جو بہکے ہوئے بٹکے ہوئے ہیں، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اللہ نے فرمایا اگر سیدھا رستہ لینا چاہتے ہو وہ چار شخصیات کا ہے، وہ چار طرح کے لوگ ہوں گے۔ یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا انبیاء۔ جو انبیاء، جب یعنی کہ انبیاء سے مراد جب نبیوں نے اعلان کیا مانو میں اللہ کا نبی ہوں، کسی نبی نے بھی اعلان کر دیا، جن لوگوں نے ان نبی کی باتوں کو مانا، ان نبی کے ساتھ محبت کی، ان کی نسبت ہوگی انبیاء کے ساتھ۔ ان نبیوں کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب لے کر سیدھے رستے پر ہیں وہ ہیں صالحین، برگزیدہ نیک صالح بندے۔ اور پھر جو ان کے ساتھ نسبت کرتا ہے پھر وہ شامل ہو جاتا ہے صدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ۔ اور جب سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں پھر ان کو نہ دنیا کی فکر ہوتی ہے نہ انہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے یہ تمہاری جان کس لیے ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری جان ہمارے خدا کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، ہماری جان خدا کے لیے ہے۔ پھر چوتھے بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، شہداء کرام۔ یہ وہ چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں۔ ان کو موت کسی جنگ میں آئی ہو جو شہید ہوتے ہیں، وہ جنگ میں شہید ہوئے ہوں یا ایسی مقام میں شہید ہو گئے ہوں جس مقام پر اللہ نے ان کے نام پر شہادت کا مقام لکھا ہو۔ اور یہ چاروں طرح کے لوگ ہماری نسبت، ہماری محبت ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو ہم بھی اللہ کے قریب، ہم اللہ کے قرب والے بندے، اللہ کے نزدیک والے بندے ہم بن جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے قرب والے، اللہ کے نزدیک والے بندے بنتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ میرے دوست ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں انہیں نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی بے خوف ہوتے ہیں اور بروز آخرت بھی بے خوف ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا غم خوف نہیں ہوتا۔ یا اللہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے نہیں ہوتا، اگر ہم مثال میں دینا چاہتا ہوں، اگر ہم بازار میں جائیں ہماری جیب میں زیادہ پیسے ہوں، 2-3 لاکھ روپیہ ہو، ہماری جیب کے اندر زیادہ خزانہ ہو، پیسے ہو، سونا ہو، ہیرے جواہرات ہمارے پاس ہوں، بابا جی جب ہم بازار میں جائیں گے نا تو ہم اپنی دولت کی حفاظت کریں گے، ایسی ہے نا؟ ہمارے پاس دنیا کی دولت ہے تو ہم حفاظت کریں گے، اگر وہی دولت ہم محفوظ بینک میں کر دیں تو ہم بے فکر ہو کے پھریں گے، ہمیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ جب ہمارا تعلق دنیا کے ساتھ ہوگا اور ظاہری طور پر ہوگا تو پھر ہمیں غم بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا۔ یعنی اسی طرح جب ہم گناہ کریں گے، گناہ کی دلدل میں پھنس جائیں گے، اس دنیا کے اندر ہم پھنس جائیں گے، ہمارے گناہ ہماری سوچ سے زیادہ ہو جائیں گے، پھر ہمیں اس دنیا میں بھی غم ہوگا، آخرت میں بھی غم ہوگا۔ اس دنیا میں غم اس طرح ہوگا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمیں کس گناہ کی سزا کس مقام پر دے دے گا، ڈر ہوگا نا ہمیں۔ جب ہمارے پاس دنیا میں غم ہوں گے ہم پریشان ہو جائیں گے، ڈرتے رہیں گے،
لیکن جب ہم میدان محشر میں پہنچیں گے وہاں پر بھی جا کے ڈریں گے, وہاں پر بھی ہمیں خوف ہوگا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کس گناہ سے پکڑ کے ہمیں جہنم دے دے گا, ڈر ہوگا. لیکن جو اللہ کے قرب والے بندے ہوتے ہیں, اللہ کے جو انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں, جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ یہ جو میرے دوست ہیں, جو میرے اولیاء اللہ ہیں, جو میرے دوست ہیں, انہیں نہ دنیا میں کسی چیز کا غم ہے نہ آخرت میں, وہ ہر وقت ہر مقام پر بے خوف رہتے ہیں. یعنی دنیا میں ہیں تو یہاں پر بھی ان کی لگاؤ, ان کی لگن جو ہے, ان کی محبت جو ہے خدا کے لیے ہے, کسی چیز کا غم نہیں ہوتا. اگر میدان معاشر میں پہنچیں گے وہاں پر بھی کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اللہ نے نیک پاکیزہ بندوں میں انہیں شامل کر دیا. دنیا سے وہ ایسے جاتے ہیں جیسے ایک بچہ دنیا میں آیا, ابھی سانس بھی نہیں لیا اور فوت ہو گیا, بے گناہ بچہ جیسے ہوتا ہے. وہ اس طرح اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, اللہ کے جو قرب والے ہوتے ہیں, اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو معصوم بن کے جاتے ہیں. معصوم سے مراد کہ بے گناہ جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتا. آئیے اب اس بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والے بندے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت والے بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کا اس طرح مقام لکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, تفسیر مظہری نے اس کی تفسیر اس لفظوں کے ساتھ کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والے بندے ہوتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت والے بندے ہوتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب لے کر چلتے ہیں, جو صالحین ہوتے ہیں, صدیقین ہوتے ہیں, شہداء ہوتے ہیں, انبیاء کرام ہوتے ہیں, یعنی کہ اللہ کے قریب خاص جو بندے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے لیے یہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا دنیا میں رہ کر ذکر کرو گے, میں تمہارا عرش پر بھی ذکر کروں گا, میں میدان محشر میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. کیوں؟ اور ان بندوں کا بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی بات جو کی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے لوگو, اگر تم چاہتے ہو تمہاری نمازیں, عبادتیں, ثقافتیں, ہر عمل تمہارا قبول ہو جائے, میرے قرب میں آنا چاہتے ہو. سادہ لفظوں میں میں سمجھانا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم چاہتے ہو میرے قریب ہو جاؤ, میری سنگت مل جائے, میری نسبت مل جائے, میرا پیار مل جائے, میری محبت مل جائے, اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میری بارگاہ میں میرے پیاروں کا وسیلہ لے کر آؤ. وسیلے سے مراد میرے پیاروں کے پاس جاؤ, ان سے جا کر دعا کرواؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیں. اور پھر صوفیہ کی زبان میں میں سمجھانا چاہوں گا, ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ولیوں سے دور ہیں ان سے بات یہ ہضم نہ ہو. میں ایک مثال دے کر قرآن کے نسبت کے ساتھ ایک بات کا حوالہ دے کر میں سمجھانا چاہوں گا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو گناہ بھی نہیں کرتی. استغفر اللہ, خدا کے بارے میں ایسا سوچنا بھی صرف گناہ نہیں, کفر ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سے غلطی ہو گئی ہے جی, استغفر اللہ, ایسے لفظ سوچنا. اس سمجھانے کے لیے میں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ بولنا اور ذہن کے اندر لے کر آنا بھی یہ گناہ ہے. وہ تو خدا ہے نا, ایک ہماری لاریب سچی کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں, قرآن مجید کے اندر بھی اگر ہم شک کر لیں تو ہم کفر کر بیٹھتے ہیں, دارا اسلام سے خارج ہونے کے قریب چلے جاتے ہیں. اگر ہم سوچیں تو دارا اسلام سے خارج ہونے کے قریب چلے جائیں. اگر سوچ لیں, لوگوں کو بتا دیں, نعوذ باللہ اپنی طرف سے لفظ نکال لیں جی قرآن مجید میں ایسے لکھا ہے, نعوذ باللہ ایسے لکھا ہے, غلط بیانی ہم کرنی شروع کر دیں تو ہم دارا اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ہمارا پھر دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا, کیونکہ ہمارا دین کے ساتھ نسبت ہے تو قرآن کے ساتھ نسبت ہے تو دین کے ساتھ نسبت ہے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ لاریب سچی کتاب ہے کہ جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے. وہ کتاب, اس کتاب کے اندر مال کے کائنات نے, حقیقی خدا نے, رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرے قرب والے بندے بننا چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں آ جاؤ, میرے پیاروں کا وسیلہ لے کر آ جاؤ. ہاں یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی, تو وحدہ لا شریک ہے,
تو ہر چیز سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، بیٹوں سے پاک ہے۔ وہ وقت یاد کریں کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کے 4 یا 5 پادری میرے نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، سرکار مسجد نبوی میں موجود ہے، رکا لکھ کے بھیجا گیا، جی ہم غیر مسلم ہیں، کیا ہمیں مدینے میں آنے کی اجازت ہے؟ یعنی کہ اس شہر کے اندر آنے کی اجازت ہے جس شہر کو میرے نبی نے غیر مسلموں سے پاک کیا تھا؟ میرے نبی نے جواب میں لکھا کہ ہاں اجازت ہے، انہیں اجازت دی۔ یہاں تک تاریخ میرے پاس اس کے حوالے موجود ہیں کہ وہ پادری جو تھے، 4 پادری، وہ چاروں مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر آ گئے۔ نبی پاک ممبر ختم نبوت پر جلوہ گا رہے ہیں، لوگوں کو واعظ فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، باتیں فرما رہے ہیں۔ وہ عیسائی آئے، نبی پاک نے اپنی نماز پڑھی اپنے قبلے کی جانب منہ کر کے، ان عیسائیوں نے اپنے قبلے کی جانب اسی مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اپنے قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو گئے، نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کر سوال کیے۔ نبی پاک نے فرمایا یہاں بھی کیسے آنا چاہتے ہو؟ پادری بولا، کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی نبی پاک کا نام آئے نا تو ایک مرتبہ لازمی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو۔ کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ہم آپ کے ساتھ ایک بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں بڑا دکھ ہوا آپ کی بات سن کے۔ میرے آقا نے فرمایا کس بات پر دکھ ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس بات پر دکھ ہوا ہے کہ آپ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتے ہو۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، نبی پاک کے غلاموں کا۔ ہمارے نبی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا، میرے نبی نے کبھی دشمن کو دشمن نہیں کہا۔ جب بھی کوئی بات ہوئی نا، یا اللہ یہ جیسا بھی ہے ان کو ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ جیسا بھی ہے ہدایت نصیب فرما دے۔ وہ حضرت سعد کا واقعہ یاد کرو، کلمہ بھی پڑھ لیا، دکھاوے کا نا، کلمہ بھی پڑھ لیا، نبی پاک کے ساتھ جنگ میں چلے گئے۔ ایک جنگ میں گئے، اس سعد کا باپ اور چاچا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تلوار سے وہ قتل ہوا۔ غیر مسلم سے جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت دیکھا تو نہیں نہ جاتا کہ میرے ماننے والے کا باپ ہے، چاچا ہے، کون ہے۔ جب تلوار چلتی ہے تو ایمان والوں کی تلوار بے ایمانوں پر چلتی ہے، رشتے وہاں پر پہچان نہیں ہوتی۔ ویسے تو میرے نبی نے اپنے چاچے کے ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے کئی مرتبہ میان سے تلوار نکالی تھی۔ اور اس سعد کے باپ اور چاچے کو جب سرکار نے قتل کر دیا نا، تو سعد کے دل کے اندر یہ خیال آیا، اس نے دکھاوا کیا۔ اس نے کہا جی میں اپنے باپ کا اور اپنے چاچے کا بدلہ لوں گا۔ بدلہ کیسے لیا؟ دل کے اندر خیال کیا، ایک جنگ میں سرکار کے ساتھ چلے گئے۔ جب سرکار کے ساتھ جنگ میں پہنچے نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے 2 محافظ ہوتے تھے، ایک حضرت امیر حمزہ اور ایک حضرت عباس۔ یہ حضرت عباس ایک سائیڈ پہ حضرت عباس نبی پاک کی حفاظت کرتے تھے، ایک سائیڈ پہ حضرت امیر حمزہ ہوتے تھے، اور آقا علیہ السلام خود اس قافلے کے امیر ہونے کے باوجود، اس قافلے کے سردار ہونے کے باوجود سپہ سالار جو تھے، جسے کمانڈر ہم کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو آپ نے کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق اس فوج کے کمانڈر تھے، نبی پاک سردار تھے، اور آپ کی حفاظت کے لیے حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، دور سے حضرت سعد بھی اسی سرکار کی ہی سپاہیوں میں موجود تھے۔ لیکن دل کے اندر دکھاوا تھا کہ میں اپنے باپ اور چاچے کا بدلہ لوں گا۔ خیال آیا کہ اب میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو ہیں یہ اکیلے ہیں، میں جلدی کروں محمد کا سر میں اڑا دوں، نعوذ باللہ۔ اپنی تلوار نکالی، تلوار نکال کے جب غور کیا نا، دیکھا کہ ادھر ادھر میں دیکھوں کون کون سرکار کی حفاظت میں کھڑا ہے۔ دیکھا کہ ایک جانب حضرت عباس ہیں، وہ بھی تلوار میان سے نکالے ہوئے تیار ہیں کہ میرے آقا پر کوئی حملہ نہ کرے، محافظ جو تھے نا۔ دوسری جانب حضرت امیر حمزہ تلوار کھڑ کے تیار کھڑے ہیں، کوئی میرے نبی کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے میں اس کی آنکھ نکال دوں۔ چہرہ سرخ ہے، غصے میں ہے کہ کوئی تیر نہ آ جائے میرے نبی کی جانب، کوئی تلوار نہ آ جائے، کوئی منافق نہ آ جائے۔ تو اس سعد نے دیکھا، بار بار دیکھا، لیکن دا نہ لگا۔ محسوس ہوا اگر میں آگے بڑھا تو میرا سر قلم ہو جائے گا۔ پھر بھی آہستہ آہستہ جرت کر کے نبی پاک کے پیچھے چلا گیا۔ نبی پاک کے جب سعد پیچھے پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر سعد فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی مہلت مل گئی کہ اگر میں تلوار نکالوں اور میں چاہوں تو نبی کا سر کاٹ دوں، قلم کر دوں، لیکن جب ایک جانب میں اپنے باپ کی محبت کو دیکھتا ہوں، ایک جانب اپنے چاچے کی محبت کو دیکھتا ہوں، اور دوسری جانب نبی رحمت کی محبت کو دیکھتا ہوں،
میرے باپ کی محبت پر میرے نبی کی محبت غالب آ گئی. میرے دل نے یہ اجازت ہی نہیں دی, میرے دماغ نے اجازت ہی نہیں دی کہ میں تلوار نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ میں اپنی زبان سے بھی آقا کے بارے میں کوئی لفظ بول دوں. میرے دل میں بھی خیال آ گیا, میری آنکھوں میں آنسو جاری آ گئے, ہو گئے. میں نے کہا یا اللہ یہ مجھ سے کیسا تو امتحان لے رہا ہے, یا اللہ مجھ سے یہ کیسا امتحان لیا جا رہا ہے کہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں. بس میں نے دل میں شرمندگی کا اظہار کیا, میرے رب کی رحمت ہو گئی. میرے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اپنے سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑا, مجھے اپنے سامنے کیا, میرے ماتھے کا بوسہ لیا اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے پھر کہا کہ یا اللہ یہ میرا وفادار ہے, یا اللہ یہ میرا پیارا ہے, اسے ہدایت نصیب فرما دے. جب نبی نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کی کیفیت کو بدل دیا. حضرت سعد فرماتے ہیں پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں میرے باپ اور میرے چاچے کو نبی نے قتل کیا ہے, یہ اپنی سزا خود بھگتی ہے انہوں نے. میں نے پھر سر نبی کا لینے کے لیے آیا تھا, جب نبی رحمت کی محبت کو دیکھا میں نے اپنا سر جو تھا نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا. تو بات میں یہ کر رہا تھا, ان پادریوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتے ہو. میرے نبی نے فرمایا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے, کیا کہنا چاہتے ہو, کیا سنا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سنا ہے ہمارا جو نبی ہے نا, اب لفظوں پر ذرا غور کرنا, یہ قرآن مجید کی تفسیر میں پڑھ رہا ہوں. کہا ان عیسائیوں نے کہا جی ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان یہ کرتے ہو کہ الخدا کا بیٹا کوئی نہیں ہے, یہ ہمارے نبی کے بارے میں بری بات ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے, کیا ثبوت ہے تمہارے پاس, کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی شادی نہیں ہوئی تھی, حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چاند سا بیٹا عطا کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر مریم کی شادی نہ ہو, اللہ تعالیٰ ایک چاند سا بیٹا عطا کر دے, تو تمہاری نظر میں خدا ان کا باپ ہے. تو مجھے پھر ایمانداری سے یہ بتاؤ, تمہاری کتاب انجیل بھی یہ بتا رہی ہے, ہر نبی کی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ جو اللہ کا نبی اور نسل انسانیت کا باپ جس کو لوگ آدم کے نام سے جانتے تھے, پھر آدم کے باپ کا کیا نام ہے؟ کل تم یہ کہو گے کہ آدم بھی خدا کے بیٹے ہیں, حوا کی ماں اور باپ کا کیا نام ہے بتاؤ مجھے. کل تم یہ کہو گے کہ حوا کا بھی باپ خدا ہے. جو خدا حوا اور آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے, جو خدا آدم کو حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے, اگر اس نے مریم کے پیٹ سے عیسیٰ کو پیدا کر دیا تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو خدا, آپ نے تو یہی سنا ہے نا, آگے میرے نبی کے الفاظ سماعت فرمائیں. آقا علیہ السلام بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے, جب اس پادری نے پھر یہ کہا نا کہ آپ جی بھی بری بات کرتے ہو, میرے نبی نے فرمایا اچھا تمہارے خیال کے اندر, تمہارے خیال میں یہ بات اعلیٰ اعلان تم کرتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ خدا ہے, عیسیٰ کا باپ خدا ہے, پھر مجھے اب تم یہ بتاؤ اگر عیسیٰ کا باپ خدا ہے جو حضرت صالح علیہ السلام, پتہ ہے نا آپ کو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, کہا جو حضرت صالح علیہ السلام تھے انہوں نے سواری چاہی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے سواری کی ضرورت ہے, میں نے سفر پہ جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کی ڈیوٹی نہیں لگائی, کسی جن کی ڈیوٹی نہیں لگائی, کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ جاؤ میرا بندہ, میرا نبی حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں, میرے نبی صالح جو ہیں وہ ایک سواری کے انتظار میں ہیں, انہیں سواری دے کر آؤ. نہ بلکہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی کہ یا اللہ مجھے سواری کی ضرورت ہے, میں نے سفر پہ جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو حکم دیا, ایک پہاڑی کو, پتھر کو حکم دیا کہ جلدی کر میرے نبی کو سواری کی ضرورت ہے, اپنے اندر سے ایک سواری نکال دے. ایک نبی کے لیے پتھر جو ہے, پہاڑی جو ہے وہ ڈاچی پیدا کر رہی ہے. بتاؤ مجھے کبھی آم کے درخت پہ انگور لگے ہیں؟ بولو جی سمجھدار بیٹھے ہو. سیب کے درخت پہ امرود لگے ہیں کبھی؟
बेरी पर कभी अंगूर देखे आप ने लगे? बेरी को बेर लगेगा, आम को आम लगेगा, सेब को सेब लगेगा, जिसका दरख्त होगा उसको उसका फल लगेगा। हम इंसान हैं, हम में से इंसान पैदा होगा, जानवर में से जानवर पैदा होगा, परिंदे में से परिंदा पैदा होगा। लेकिन ये खुदा की कुदरत देखे, अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊंटनी को पैदा कर दिया। बताओ पादरियों, मुझे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल तुम कहोगे कि ऊँटनी का बाप भी खुदा है, ऊँट खुदा की बेटी है, नौज़ बिल्लाह तुम ये कहोगे। उनके सवालों के जवाब एक एक करके बड़े सवाल उन्होंने किए, मेरे नबी ने ऐसे ऐसे उनको जवाब अता फरमाए, ऐसे जवाब अता फरमाए। वो जितने पादरी थे सारे मेरे नबी के कदमों में गिरकर इस्लाम कबूल कर लिया। वो खुदा है जिसे हम रब्बुल आलमीन कहते हैं, जिसे हम वहदाहुल ला शरीक कहते हैं। वो खुदा गुनाह करता भी नहीं है, ऐसा सोचना भी गुनाह है। जो मैं बात अब आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े आपको हवाले दे दिए, जामिया कुतुब के हवाले दे दिए, तफसीरों के हवाले दे दिए, नबियों के हवाले दे दिए। इसी बात को मनवाने के लिए हमारा खुदा गलती करता भी नहीं है। ये आपको पैगाम मैं देना चाहता हूँ। एक खुदा गलत लिखता भी नहीं है, गलत लिखने से भी पाक है। बोलो, खुदा गलत लिखता है? बोलो, अल्लाह गलत लिखता भी नहीं है, गलत लिखने से भी पाक है। लेकिन या अल्लाह हमें इस बात की समझ नहीं आई, हम अल्लामा जलालुद्दीन सुजूती ने अता फरमाई है। आप फरमाते हैं कि वो खुदा जो लिखने से लिखता है और गलत लिखता भी नहीं है, और गलत लिखता भी नहीं है, फिर लिख के मिटाता क्यों है? एक खुदा लिखता भी नहीं है गलत, लिख के बात तो वही मिटाई जाती है ना जो गलत हो। बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, आजकल तो तख्तियाँ ख़त्म हो गई ना, पहले तख्तियाँ हुआ करती थी, उस्ताद के पास लेकर जाते तख्ती लेके के। जब हम लेके जाते ना, उस्ताद कहता बेटा ये लफ्ज़ गलत लिखा है, फ़ौरन उसे मिटा देता, साफ़ कर देता। आजकल कापी है, रेज़र है, रेज़र के साथ वो लफ्ज़ लिखा हुआ जो है वो मिटा दिया जाता है। क्यों मिटाया जाता है? लिखा क्यों मिटाया जाता है? बोलो सारे, गलत लिखा हो तो मिटाया जाता है। ऐसे ही है ना, जो गलत लिखा उसे मिटा दिया जाता है ना। लेकिन या अल्लाह हमें इस बात की समझ नहीं आई, तू गलत लिखने से भी पाक है, तेरे बारे में ऐसा सोचना भी गुनाह है, ऐसा गुमान करना भी गुनाह है, ख्याल करना भी गुनाह है। या अल्लाह फिर तू लिखता है, लिख के मिटाता क्यों है? अल्लाह फरमाता है मैं गलत लिखने से भी पाक हूँ, और जब मैं लिख देता हूँ उसे मिटाता तब हूँ जब बंदों के लिए मैं लिख कि तुम्हारे नामा इमाल में ये बात नहीं है, तुम्हारे मुकद्दर में ये बात नहीं है। मिसाल के तौर पे तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं है, तुम्हारी इतनी उम्र है, उम्र बढ़ेगी नहीं तुम्हारी, बस इस वक्त फौत हो जाओगे। लेकिन जब मेरे प्यारे बंदे मेरी बारगाह में हाथ उठाते हैं, मेरे अनाम याफ्ता बंदे, मेरे कुर्ब वाले बंदे जब मेरी बारगाह में हाथ उठाते हैं, मैं खुदा अपने बंदों का हाथ उठाना देखता हूँ। और जब वो मुझसे मांगते हैं, मुझसे दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस बंदे के मुकद्दर में ये लिख दे, अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों के उठे हुए हाथों की लज रखता हूँ, और जो लिखा होता है उसे मिटा के मैं उनकी तकदीर लिख देता हूँ। कैसे लिखता हूँ? ये भी कुरान की दलील समाअत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, हज़रत बड़े प्यारे अल्लाह तबारक व तआला के नबी जिनका नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, एक रवायत में आता है कि जब फ़िरौन और उनके तमाम लश्करों ने दरियाए नील में गर्क हो गया ना जब, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ मिस्र में सुकून आपको मिला, आप मिस्र में जाके रहने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला के साथ बात करने का अंदाज़ देखें। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ बात करने लगे, कोई तूर पे चढ़े, बात की कि या अल्लाह, ए अल्लाह जो तेरा जिक्र करता है क्या तू उसे कभी फरामोश करेगा? अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि जो तेरा जिक्र करता है क्या तुझे कभी फरामोश करेगा? अल्लाह ने फरमाया जो मेरा जिक्र करता है और वो अगर मुझे कभी फरामोश नहीं करेगा तो मैं भी उसे कभी फरामोश नहीं करूँगा। फिर हज़रत मूसा ने कहा सबसे बेहतर जिक्र करने वाला कौन है? तो अल्लाह ने कहा जो हक़ के साथ फ़ैसला करे और कभी भी ख्वाहिश नफसानी की पैरवी ना करे, यानी कि हक़ के साथ ये फ़ैसला करे, ये ना करे कि मेरे दिल में अब ये बात है अब मैं ये काम ना कर लूँ, आज मेरा दिल बड़ा करता है, आज मैं शराब के 2 घूंट ना पी लूँ, आज मेरा बड़ा दिल करता है, आज मैं चोरी करके फ़लाँ बाग में फिर रहा हूँ, बड़ा लजीज फल नज़र आया है, मैं चोरी करके फल तोड़ लूँ। यानी ऐसी बातें अगर
وہ اپنے دل کے اندر لے کر آئے. اللہ فرماتا ہے وہ اپنے نفس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے اور نفس کے مطابق نہ چلے، بلکہ اپنے جو اس کے اندر اس کی میں ہے، اس کا نفس ہے، جو اس کے اندر غرور اور تکبر ہے، اس کی انا جو ہے، اسے ختم کر دے. جب اسے ختم کر دے گا میرا قرب مل جائے گا. جیسے وہ پنجابی کا شعر ہے نا، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے جو ہیں انہوں نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں انسان کے اندر والی جو بات ہے، اس کا اپنی میں جو ہوتی ہے، اپنا جو نفس ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس میں نو مار کے منج کر. جو انسان کے اندر میں ہے نا، میں بڑا بندہ ہوں، مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، میں ایسے کر لیتا ہوں، یہ میں کا جو لفظ سے نکال دو، استعمال کیا کرو، ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر آ جائے ہمارے اندر، جب میں ختم ہو جائے. شاعر کہتا ہے، بابا صاحب فرماتے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماتے ہیں کہ اس میں نو مار کے منج کر تے نکی نکی کر کے کٹ، پرے خزانے رب دے جویں دل کردا اوویں ہی لوٹ. کہ اپنے اندر تیرا نفس جو ہے، یہ تیرا غرور تکبر جو ہے، یہ تیرے اندر دنیاوی جو خیال ہیں، اس کو نکال دے. جب تو اس کو نکال دے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے قرب والے بندوں میں شامل کرے گا، اور پھر ایسا غیب سے خزانہ عطا فرمائے گا کہ جیسے چاہے گا دنیا میں ویسے ہی زندگی گزارے گا، جب چاہے گا، جو چاہے گا، جہاں پہ چاہے گا.